नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म हाउस के ऐन सामने, यानी कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सड़क के दूसरे तरफ जो है वाक़ई एक अहम तरीन कौमी इदारे में, जिसके साथ ख़ुद वज़ीर ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि कौम की भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, उसके अंदर बैठी काली भेड़ें क्या कर रही हैं और उस दफ़्तर के क्या हालात हैं और वो दफ़्तर अपने अहदाफ़ को किस तरह से पूरा करेगा या नहीं करेगा इस दफ़ा। लेकिन इससे पहले कोरोना पर की सूरत हाल पर बात करना ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की मजमूई तादाद 4000 के इजाफे के साथ 80,000 से ऊपर जा चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद यानी कोरोना के बाद शहीद होने वाले लोगों की तादाद जो है गुज़िश्ता 24 घंटे में 67 अफराद के इजाफे के साथ 1750 से ऊपर शुमार की जा रही है। और इन शहीद होने वालों में जो है हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स यानी डॉक्टर्स हैं, तिब्बी अमला है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs और MPs हैं, और बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सभी की जो है इसमें शामिल हैं। और कोरोना जो है किसी की उम्र, किसी के मर्तबे, किसी का कोई ख्याल नहीं कर रहा। बिला इस्तिस्ना जो उसकी जद में आ रहा है, कोरोना जो है उसे मौत से हमकिनार कर रहा है। लिहाजा दोस्तों, हमारी गुजारिश है आपसे कि हम सब जो हैं इस हवाले से मज़ीद अलर्ट हो जाएं और एहतियात करें। अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाने, दुआ करने के साथ साथ जो है एहतियाती तदाबीर को भी इख्तियार करें और ख़ुद भी बचें, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं, अपने मुल्क को भी बचाएं और ऐसी सूरत हाल ना आने दें कि जिसका इंडिया जो है। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि अगर हालात इसी तरह रहते हैं और लोग एहतियात नहीं करते तो फिर हुकूमत को शायद सख्त तरीन लॉकडाउन की तरफ वापस लौटना पड़े। ये तो थी कोरोना की सूरत हाल। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। अब आते हैं हम उस इदारे की तरफ जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया। ये इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस इदारे का काम जो है वो पूरे मुल्क से जो है रेवेन्यू की कलेक्शन होता है। इसका पूरे पाकिस्तान यानी मुल्क के लिए, मुल्क के तमाम इदारों के लिए, मुल्क के तमाम लोगों के लिए पूरे साल के अखराजात का बंदोबस्त करना होता है और इसको मखसूस अहदाफ दिए जाते हैं। और इस मरतबा भी इस इदारे को इस हुकूमत ने 5,503 बिलियन रुपए का टारगेट दिया था, जिसे बाद में जो है कुछ मुश्किलात को देखते हुए, कुछ हालात को देखते हुए रिवाइज़ किया गया, उस पर नज़रसानी की गई और ये 5,240 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। लेकिन कोरोना की सूरत हाल आने के बाद इसमें दूसरी दफ़ा जो है रिवीजन की गई और फिर इसमें सीधा जो है तकरीबन आप समझें कि 1200-1300 अरब रुपए का जो है टारगेट में कमी की गई। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि इस हवाले से भी ये तवक्कुआत अभी पूरी होने की, यानी इस टारगेट को भी पूरा करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और ये दूसरी दफ़ा नज़रसानी शुदा जो है टारगेट 3,920 बिलियन के मुकाबले में भी 10-15% तक कम कलेक्शन जो है मुतवक्को है 30 जून तक। कलेक्शन की बात तो चलें किसी हद तक समझ आती है कि कोरोना के बायस जो है हमारी मईशत को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारी इंडस्ट्री, हमारे कारोबार भी बंद हुए हैं, फिर हुकूमत को इजाफी अखराजात भी करने पड़े हैं और हुकूमत इस दौरान इतनी सख्ती भी नहीं कर सकती थी बावजूद टैक्स कलेक्शन के हवाले से। लेकिन दूसरा पहलू इस इदारे के अंदर बैठे हुए लोगों का तर्ज़ अमल है, इनकी मनमानियाँ हैं। यहाँ पर बैठे हुए ख़ास तौर पर एडमिन स्टाफ जो है, जो इंतज़ामी शोबे के लोग हैं, वो कई सालों से, कम से कम 4-5 सालों से
انہی نشستوں پر اپنی نشستوں پر براجمان ہیں، اور وہ آنے والی ہر ہائر اتھارٹی کو یعنی چیئرمین کو، اس کے سیکٹریز کو، اس کے بڑے بڑے عہدیداروں کو جو ہے اپنے شیشے میں اتارنے کا فن بخوبی جانتے ہیں، اور خوشامد چاپلوسی اور چمچہ گیری کے ہنر کی بدولت اپنی ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی مثال وہی ہے کہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے مترادف جو ہے۔ ان کا کام صرف ایک ہی ہے کہ یہ لوٹ مار کریں، ایک تو مالی وسائل جو ہے قوم کے ضائع بھی کریں، کھائیں بھی، اور دوسرا وہاں کے ملازمین کو تنگ کریں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے عین سامنے واقع اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے اس طرح کے عناصر نے وہاں کے شریف ملازمین کا، وہاں کے ایماندار ملازمین کا خاص طور پر جو ہے ناطقہ بند کر رکھا ہے، اور وہاں پر ایک امتیازی پالیسی روا رکھی ہوئی ہے انتظامی امور کے اندر بھی۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ واش رومز تک ان انتظامی افسران نے اپنے الگ کر رکھے ہیں، اور صرف انہی کی سارا دن صفائی پر توجہ، عملہ صفائی کی توجہ کا مرکز سارا دن انہی کے واش روم رہتے ہیں، جبکہ باقی جو 90-95% عملہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان کے جو واش رومز ہیں ان کے حالات اگر کوئی دیکھ لے تو شاید اس کے بعد کبھی ان واش رومز کا جو ہے رخ نہ کریں۔ بڑے ناگفتہ حالات ہیں۔ دوسری طرف جو ایس او پیز حکومت نے پورے پاکستان کے لیے بنائے ہیں، تمام محکموں کے لیے بنائے ہیں، تمام شہریوں کے لیے بنائے ہیں، اور حکومت اس کے اوپر بار بار جو ہے توجہ دلا رہی ہے لوگوں کی، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ کے دفتر کے عین سامنے واقع اس دفتر میں اگر آپ تشریف لے کے جائیں تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، وہ تو ماسک لگانا بھی پسند نہیں کر رہے، زحمت ہی نہیں کرتے وہ ماسک لگانے کی اپنے دفاتر کے اندر آتے ہوئے جاتے ہوئے۔ اور اسی طرح سے جو ہے انہوں نے ملازمین کے لیے جو ان کا فریضہ تھا وہاں کے ایڈمنسٹریشن کا کہ وہ ملازمین کو اس حوالے سے بہتر سہولتیں دیتی، اس قدر سہولتیں نہیں دیں جس قدر کے ضروری تھیں۔ آج جب کہ بجٹ کی تیاری کا کام بھی وہاں پہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ 24 گھنٹے کو لوگوں کو رہنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ان کو وہ سہولیات نہیں دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے، آج اس سال نہیں، پچھلے سال نہیں، برس ہا برس سے 2-3 اشروں سے وہاں پر ریوارڈ اور اعزازیے کے نام پر جو رقوم ہیں جو ملازمین کے نام پر لی جاتی ہیں، ان کی بھی جو ہے یعنی بجٹ اعزازیہ جو ہے، یعنی کہ جہاں اس دفتر کے لوگوں کو، بورڈ کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی بجٹ کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو ان کو اعزازیہ دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس اعزازیے اور پھر مختلف مدات میں جو ہے ریوارڈز یعنی کہ انعام کی رقوم مختص کر کے اس کی پھر بندرباٹ کی جاتی ہے۔ اس کو حکومت کے خزانے سے نکلوانے کے تو قواعد پر عمل شاید ہوتا ہے، لیکن ملازمین میں اس کی تقسیم کے اوپر جو ہے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا کہ جس کے اندر انصاف نظر آئے، بلکہ وہاں پر تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بوریوں میں بھر کر وہ پیسے، تھیلوں میں بھر کر وہ پیسے لائے جاتے ہیں، جبکہ قواعد و ضوابط تو یہ کہتے ہیں کہ جن ملازمین کے نام پر لیا گیا ہے، جن لسٹوں کے مطابق جتنے پیسے آپ نے منظور کر کے قومی خزانے سے نکلوائے ہیں، تو اتنی ہی رقم جو ہیں بہنے ہی اسی طرح ان ملازمین کے اکاؤنٹس میں تنخواہوں کے ساتھ یا تنخواہوں کے علاوہ جو طریقہ کار ہے ان کے اکاؤنٹس میں منتقل ہونی چاہیے۔ لیکن وہاں کے یہ کرتا دھرتا یہ انتظامیہ کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو کئی سال سے اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہیں اور کوئی ان کو ہلانے والا نہیں ہے، حالانکہ قواعد و ضوابط کے مطابق
3 سال کے اندر یا کوئی جو ایک مقررہ مدت ہو کسی محکمے کے اندر، یہاں یعنی کہ ہمارے ذرائع کے مطابق یہاں بھی یہ ہے کہ 3 سال سے اوپر کوئی آدمی اپنے عہدے پر نہیں بیٹھ سکتا مسلسل، لیکن یہاں لوگ 4 5 6 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ رقوم لے کے آتے ہیں، ان رقوم کو اپنی مرضی سے تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو ایماندار اور خوش آمد نہ کرنے والے، چمچہ گیری نہ کرنے والے ملازمین کو یہاں بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور وہ رقوم جو ڈھیر لگا کر سامنے بادشاہوں کی طرح رکھی جاتی ہیں اور وہاں سے بخشش کے انداز میں اور خیرات کے انداز میں ملازمین میں تقسیم کی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے شریف اور ایماندار ملازمین کو اچھا خاصا جھٹکا لگایا جاتا ہے اور اپنی جیبیں خوب بھری جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ذرائع کے ذریعے سے وہاں کے ملازمین جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حوالے سے نوٹس لیں، مشیر خزانہ بھی نوٹس لیں، اور خدارہ اس اہم ترین ادارے کو جس کے ذمے آپ نے اپنا اہم ترین کام لگایا ہوا ہے، اور جس کے حوالے سے آپ الیکشن سے پہلے جس کو ٹھیک کرنے کے دعوے کرتے تھے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، لیکن ملازمین اور اس پاکستان کے عوام ابھی بھی آپ سے مایوس نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کو لگام ڈالیں، ان لوگوں کو راہ راست پر لگائیں، اور جو لوگ جو ہیں جو برس سے ایک ہی اپنی پوسٹوں پر جو ہے جونک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، انہیں ادھر ادھر کر کے وہاں پر بیٹھے ایماندار افسروں کو آگے آنے کے موقع فراہم کریں، تاکہ وہ قوم کی اور اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا اور مسئلہ ہو، کسی بھی محکمے میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، اس کی معلومات ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی آواز متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں۔ والسلام۔ اب